إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے درس میں ہم نے زیادہ تر رمضان کی فرضیت اور رمضان کے روزوں کی فرضیت اور قرآن اور رمضان کے مہینے کے درمیان ایک تعلق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے میں جو آسانی، خاص کر وہ لوگ جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں ان کے لیے ایک آسانی جو پیدا کی، اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ پہ آسانی چاہتا ہے، آپ پہ مشکل نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی ضرور کہا ہے کہ بعد میں جب آپ کی صحت اچھی ہو جائے یا آپ سفر سے واپس آ جائے تو آپ گھر پہ وہ روزے جو ہو ضرور رکھے، تاکہ روزوں کی جو تعداد ہے 30 کا مہینہ ہے یا 29 کا مہینہ ہے، وہ مہینہ اس کی جو تعداد ہے اس کو آپ پورا کریں۔ چنانچہ یہ حکم ہے کہ فرضی روزے رکھنے سے پہلے، نفلی روزے رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے فرضی روزے جو ہم سے جو ہے قضا ہو گئے ہیں یا جو بیماری کی وجہ سے ہم سے رہ گئے ہیں یا کسی بھی دوسری شرعی عذر کی وجہ سے کوئی روزہ یا روزے ہم سے رہ گئے ہیں، تو فوری طور پہ ہمیں چاہیے کہ جو ہی ہماری صحت بحال ہو اور جو ہی ہمیں وقت ملے اور ہم اپنے گھر میں واپس آ جائے تو ہم کوشش کریں، اگر صحت اجازت دے تو یہ فرضی روزوں کی جو قضا ہے وہ ہم پڑھ لیں، وہ ہم رکھ لیں، اور اس کے بعد اگر ہم کوئی نفلی روزے رکھتے تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے اس کا بھی ایک اجر ہمیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، وہ اذا سألک، وہ اذا اور جب، سوال سے، سألک یعنی سوال کرے تجھ کو، تم سے کوئی سوال کرے، عبادی میرا بندہ یا میرے بندے، عباد عبد کا جمع ہے، عباد مینز بندے، میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب اے پیغمبر تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی اور اگر جب تم سے میرے بندے پوچھے یعنی میرے بارے میں دریافت کرے اور پوچھے، عنی میرے بارے میں یا مجھ سے، فَأَنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ اور بے شک میں نزدیک ہوں، میں ان کے نزدیک ہوں، یہ میں ان بندوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری بہت قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں، جواب سے ہے اجیب جواب دینا، دعوت پکارنے کو کہتے ہیں، مانگنے کو کہتے ہیں، داعی پکارنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہتا ہے کہ جو بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو اس کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانے، اذا مانا جب، دعانے وہ مجھے پکارے، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کرے تجھ کو، عبادی میرے بندے، عنی مجھ سے، یعنی مجھ سے میرے بارے میں میرے بندے تم سے دریافت کرے کہ ہم خدا کے قریب کس طرح جا سکتے ہیں یا خدا کی خوشنودی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، تو فإنی قریب تو بے شک میں ان کے بہت نزدیک ہوں، اجیب دعوت اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت ان کے پکارنے کو، الداعی جب وہ پکارنے والے، داعی مانا پکارنے والے کو، اذا دعانی جب وہ پکارتا ہے مجھ کو، جب وہ پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا تو بس چاہیے کہ قبول، استجاب کا مطلب قبول کرنا، فل مانا پس، فَلْيَسْتَجِيبُوا کہ بس چاہیے کہ قبول کرے، لی میرے حکم کے، پھر اس کو چاہیے کہ اگر میں ان کے اتنے قریب ہوں اور ان کی ہر پکار کی جواب میں دیتا ہوں، میں ان کا اللہ ہوں، میں ان کا پروردگار ہوں، تو ان کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا تو پھر ان پہ واجب ہے، لفظ واجب جو ہے نا، استجاب واجب یہ سارا اس سے ہے، تو ان پہ واجب ہے کہ وہ وَاسْتَجِيبُوا لی کہ وہ مجھے قبول کرے، وَلِيُؤْمِنُوا بِی اور مجھ پہ ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ اور ایمان لائے میرے ساتھ یا مجھ پر، لَعَلَّهُمْ
تاکہ وہ یرشدون بلائی یا یرشدون راشد مانا بلائی کرنے والا، یرشدون تاکہ وہ بلائی پانے والے ہو جائے، یعنی ان لوگوں کو آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ بلائی کا رستہ، نیکی کا رستہ پائے۔ احل لکم، حلال کی گئی تم پر، لیلۃ الصیام، لیلۃ رات، روزے کے، صیامہ روزے کی، لیلہ رات، رفث الی نسائکم کہ آپ اپنے بیگمات سے ملے، ہن لباس لکم اور یہ آپ کی بیویاں آپ کے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن اور یہ وہ وانتم لباس لہن اور تم اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے لباس ہو۔ یعنی روزوں کے ایام میں میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ جائز ہے، اور یہ بیوی جو ہے آپ کے لیے اور آپ اپنی بیویوں کے لیے لباس ہے، آپ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے۔ علم اللہ، علم اللہ اور اللہ نے، علم اللہ اللہ کو معلوم ہے، انکم یہ کہ تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کو، فتاب علیکم پھر آئے تم، واپس آئے، توبہ کیا تم نے، وعفا عنکم اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری یہ حرکات جو ہے معاف کر دی۔ یعنی اس حکم سے پہلے ظاہر ہے کچھ مومن جو تھے اس طرح کی کوئی غلطیاں کرتے بھی تھے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو جب یہ حکم آئے اور آیتیں آئی تو اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے توبہ کیا اور اسی طرح ان کو اللہ نے معاف کیا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک وقت ایسا تھا جب جاہلیت کا وقت تھا، اور ان جاہلیت کے وقت میں بہت سارے جب ابتدائی مسلمان ہوئے تو ایسی غلطیاں انسانوں سے، مسلمانوں سے ہوتی رہی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف فرمایا۔ فتاب علیکم پھر تم واپس آئے، ان حرکت سے باز آئے، وعفا عنکم اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا۔ تو بہت ساری عادتیں مسلمانوں میں ابتدائی زمانے میں ایسی تھی جو اسلام کے قوانین لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے اندر جب یہ ساری چیزیں آئی تو انہوں نے اللہ کے طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا ان کی حرکتیں۔ فالآن باشروہن اور تمہیں اختیار ہے کہ اپنے آپس میں ملا کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے لکھا ہے، یعنی جب جو اولاد تمہاری قسمت میں ہے اس کے لیے تم باقاعدہ اپنے ایک رشتہ کرو، یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایک اولاد پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، لہذا تمہیں جائز ہے کہ تم اس رشتے کو رکھتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے باقاعدہ اللہ سے مانگو۔ وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ اب یہ رمضان کے بارے میں ہے کہ جو سحری کا ٹائم ہے اس کے بارے میں کہ حتیٰ اس وقت تک کا یتبینہ کہ ظاہر ہو لکم تمہارے واسطے الخیط الابیض، خیط کہتے ہیں داغے کو، دار کو، ابیض سفید کو، من الخیط الاسود اور اسی طرح داری یا داغا، اسود کالے کو کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت تک سحری کا وقت ہوگا کہ جب آسمان میں اندھیرے میں سے تھوڑی روشنی شروع ہو جائے صبح کے وقت، تو آپ کی جو سحری کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج کل بھی چونکہ ہمارے پاس گھڑیاں آ گئی تو اس لیے اس وجہ سے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں لوگ، پرانے وقتوں میں لوگ روزے کا سحری کا وقت جو ہے وہ آسمان میں سفیدی شروع ہونے کے وقت تک سحری پھر بند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے اس وقت تک کھاؤ پیو، وَکُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو، حتیٰ جب تک یتبینہ ظاہر ہو لکم الخیط الابیض تمہارے پاس سفید داری، من الخیط الاسود کالے داری، یعنی کالے آسمان کی کالے اندھیرے میں تھوڑی روشنی آ جائے، تو یہ وہ وقت ہے جس میں عمومی طور پہ ہم اپنی سحری بند کر لیتے ہیں، اور یہ وقت ہے جس میں اذانیں ہو جاتی ہے۔
सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, फिर तुम रात तक ये यानी अफ्तारी तक ये जो है अपने रोजे पूरी करो। और वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून, वला तुबाशिरूहुन्ना, और इसमें मस्जिदों में जो है वला तुबाशिरूना, और तुम रोजा रखो रात तक पूरा, इलल्लैल वला तुबाशिरूना, तुबाशिरूना मिलना, मियाँ बीवी का मिलना, व अंतुम आकिफून, जब तुम एहतिकाफ में बैठे हो। जब तुम एहतिकाफ में बैठे हो और तो इस सूरत में तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम जो है मियाँ बीवी जो है आपस में मिले फिल मसाजिद, मस्जिदों में। तो एहतिकाफ के दौरान भी जो ताल्लुक है वो घर में नहीं आ सकता, घर के अफराद के साथ नहीं मिल सकता। तिल का हुदूदुल्लाह है, और ये अल्लाह ताला के हुदूद है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आप पे पाबंदियां हैं कि आप रोजे के दौरान तो ना कुछ खा सकते हैं न कुछ पी सकते हैं, और एक खास वक्त के लिए अपने बाकी ताल्लुकात जो है वो ख़त्म करते हैं। और ख़ासकर जब आप एहतिकाफ के दौरान हो तो आप अपने घर वालों से मुलाकात भी नहीं कर सकते, उनसे मिल भी नहीं सकते। कज़ालिका, और इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, आयातिही, अपनी आयतें, लिन्ना से, लोगों को, लअल्लहुम यत्तक़ून। क्योंकि मैंने गुजारिश की कि ये इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना है, और इस पूरी सूरत में, सूरह बकरा में ज़्यादातर इस्लाम मुसलमानों को मुआशरत के इब्तिदाई उसूल बताए जाते हैं कि वो मुआशरे में किस तरह वक्त गुजारेंगे, वो आपस में किस तरह मामलात करेंगे, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह रिश्ता रखेंगे, अपने घर वालों के साथ। तो इसलिए ये जो बुनियादी उसूल मुआशरत है और आपस में रहने मिलने जुलने के उसूल है, ज्यादातर ये उसूल बयान किए गए हैं, क्योंकि ये इब्तिदाई ज़माना है जब इस्लाम आया और लोग मुसलमान हुए, तो बहुत सारे बुनियादी उसूल लोगों को वो मालूम नहीं थे। चुनांचे इस सूरह बकरा में ज्यादातर जिंदगी के बुनियादी उसूल फराहम किए गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु, बयान करता है, अल्लाह, अल्लाह, आयातिही, अपनी निशानियां, लिन्नास, लोगों को, लअल्लहुम, ताकि वो जाए, यत्तकून, परहेजगार। यानी अल्लाह ताला ने ये जो इतनी तफसील बयान की रोजे की, रोजे के औकात की, ताल्लुकात की, एतिकाफ की, और एतिकाफ में खसूसी तौर पर परहेज करने की, तो ये इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इसलिए हमने तुम्हें ये सारी तमाम लोगों को अपनी ये सारी निशानी और आयतें इसलिए बताई ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल दी या खोल खोल कर बयान की ताकि वो परहेजगार बने। तो अल्लाह ताला का याद रखे कि बुनियादी मकसद ये है कि इंसान कामयाब हो जाए। यानी इस पूरे कुरान करीम की अगर आप पूरी तफसील और मजमून को देखें तो इसका एक नुक्ता है कि इंसान की कामयाबी। इसलिए कुरान का जो मजमून है वो इंसान है। लिहाजा इंसान को दुनियावी और आखिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने का नुस्खा जो है इस कुरान करीम ने दिया है। इसलिए अल्लाह ताला बार बार फरमाता है कि ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको बताता हूँ, तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को, कि वो परहेजगार बन जाए और वो आखिरत की अबदी जिंदगी में कामयाबी हासिल करे। फिर आगे मजीद अहकाम है, वला ताकुलू, वला मन मत, ताकुलू, खाओ, यानी मत खाओ, अमवालुकुम, अपने मालों को, बैनकुम, आपस में, दरमियान में, बिल बातिला, नाहक के साथ, यानी एक दूसरे के मालों को नाहक तरीके से मत खाओ, यानी किसी के साथ जुल्म न करो। वला तुदलू बिहा, और मत खींच ले जाओ उनको। तुदलू माना खींचना, बिहा माना उसको, यानी किसी से उसका हिस्सा जबरदस्ती, इलल हुक्काम, हाकिमों की तरफ, लिताकुलू, ताकि खाओ, फरीकम, एक एक टुकड़ा, मिन अमवाले, माल में से, यानी ना उसको एक दूसरे का माल ना हक का और ना इसको रिश्वत के तौर पर किसी और को दो, हाकिमों तक पहुंचाओ। वला तुदलू बिहा, और न उसको पहुंचाओ, इलल हुक्काम, यानी उसको रिश्वत के तौर पर हुक्काम को दो, लिताकुलू फरीकन, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर तुम लोग खा लो। नासिबिल इस्मे,
गुनाह के साथ वअंतुम तालमून, और तुम जानते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तो तुम लोग एक दूसरे का माल जो है वो नाजायज तरीके से मत खाओ, और दूसरा ये है कि उनको हाकिमों को रिश्वत के तौर पे भी न दो, ताकि तुम दूसरों का हक जो है वो खा लो। मिसाल के तौर पे आप किसी का हक जो है वो नाहक लेना चाहते हैं, और उसके लिए आप क्या करें कि जी हुकूमत के किसी पुलिस को रिश्वत दे, किसी बंदे को रिश्वत दे और एक गरीब आदमी से उसका हक जबरदस्ती ले, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरह करने से आप गुनाह का मुर्तकिब हो जाएंगे। तो अल्लाह अगर इसकी हम सदीस तर्जुमे में जाए, और एक दूसरे का माल, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और एक दूसरे का माल नाहक न खाओ, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम इद ताकुलू फरीक़म मिनल अम्वालिन नास बिल इस्म वल अंतुम तालमून, और न उसको रिश्वत हाकिमों के पास पहुंचाओ ताकि लोगों का माल कुछ हिस्सा जो है वो तुम नाजायज खाओ, और से तुम जानते हुए भी लोगों का हिस्सा जो है इसलिए खाओ कि तुम रिश्वत दे दो हुकामों को, पुलिस को, किसी और को, और उस रिश्वत के जरिए किसी और का हक, आज भी लोग जाके अदालतों में रिश्वत देते हैं, पुलिस को रिश्वत देते हैं और नाहक फैसले करके दूसरे लोगों का हक जो है वो मारते हैं। तो इस पे अल्लाह ताला ने सख्त हुक्म दिया है कि तुम गुनाह से करते हुए दूसरा का माल जबरदस्ती और रिश्वत दे के मत खाओ, जबकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हारा। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, यसअलूनका ये पूछते हैं तुझको, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है आपको? तो आ रही है, हमें आ रही है अंकल। हाँ, तो मेरे ख्याल में किसी एक एंड पे कोई लगता है कि किसी का वो होगा। बहरहाल जहाँ पे आवाज अगर एक को नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई इंटरनेट की कोई वो है। बहरहाल उनको हम फिर रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये लोग तुम्हें अहिल्ला मीन्स चांदों के बारे में, यानी ये चांद का जो घटना बढ़ना है, यानी जो ये चांद पहले छोटी सी एक हिलाल की सूरत में होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते पूरा चांद हो जाता है। तो ये इसके बारे में लोग पूछा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये क्यों। तो यसअलूनका, हिलाल कहते हैं चांद को, अहिल्ला मीन्स चांद, उसका जमा है। तो ये बुनियादी तौर पे ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा करते कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए रसूलुल्लाह, यसअलूनका ये पूछते तुझसे, अनिल अहिल्ला चांदों के बारे में। तो ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि चांद क्यों कम और ज्यादा होता है। कुल, तो आप कह दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नास, मवाक़ीत माना वक्त, ये वक्त है, लिन्नास वास्ते लोगों के, कि इस चांद के जरिए हम वक्त का तयन करते हैं, महीनों का तयन करते हैं, और हज का तयन करते हैं कि हज का महीना कब आएगा, ईद का महीना कब आएगा। इसी तरह मुख्तलिफ महीनों का हिसाब जो है वो इस्लामी साल में हमें चांद के हिसाब से होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान पूछते थे कि ये चांद का जो हिसाब है, ये जो कमरी महीना है, इसके बारे में। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका ये पूछते हैं तुमसे, अनिल अहिल्ला चांदों के बारे में। कुल, तो कह दीजिए, हिया वो मवाक़ीतु वक्त है, इन्हीं वक्त के जराए हैं, लिन्नास लोगों के लिए, वल हज और हज के मालूम करने के लिए। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लोग तुमसे नए चांद के बारे में और चांद के घटने और बढ़ने के बारे में पूछते हैं, तो आप इनसे कह दीजिए कि दरअसल ये जो चांद का घटना बढ़ना है, बुनियादी तौर पे ये लोगों को वक्त बताने, मियाद बताने, महीने बताने और हज का महीना मालूम करने के लिए अल्लाह ताला करता है।
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ایک ہی چاند بڑا ہوتا تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چاند کے ذریعے اپنے اوقات کے مہینوں کا حساب بتانا جو ہے وہ سکھانا جو ہے وہ بتا دیا تھا۔ اس لیے وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، بِأَن کے بیچ اس کے، تَأْتُوا الْبُيُوتَ آؤ تم گھروں میں، کہ تم اپنے گھروں میں آ جاؤ، من ظہورها اپنے گھر کے پیچھے سے، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے، من اتقا، کہ تم نیکوکار بن جاؤ۔ یعنی یہ نیکی نہیں ہے کہ تم، اس زمانے میں یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے گھروں سے پیچھے سے نکل کر مطاف میں طواف کے لیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف احرام کو پہن کے گھروں کی پیچھے کی طرف سے نکلنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ تم پرہیزگاری کرو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف احرام پہننا یا حج میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حج کے لیے ضروری ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ اچھا، یہ اس طرح کرتے تھے کہ دروازوں کے بجائے پیچھے کی طرف سے حج میں شامل ہوتے تھے، طواف میں شامل ہوتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ان کو منع بھی کیا، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا کہ تم اپنے گھروں کے پچھلے دروازوں سے یا پچھلی طرف سے حج میں شامل نہ ہو، طواف میں شامل نہ ہو، بلکہ اپنے دروازوں سے نکلو اور طواف میں شامل ہو، تاکہ تم سب لوگوں کو نظر آؤ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، یہ اس نیکی اس بات میں نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُہُورِهَا، ظہور کہتے پیچھے کی طرف کو، ظہور پچھواڑے کو کہتے ہیں، پیچھے کی طرف۔ تو تم نکلو، ان تَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم نکلو اپنے گھروں سے احرام کی حالت میں پیچھے کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے، من اتقا، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا مانا آؤ، بیوت اپنے گھروں سے، من ابواب، ابواب جو ہے دروازے کو کہتے، ابوابها اپنے دروازوں سے، یعنی تم حج میں اپنے دروازوں سے نکلو، پیچھے سے مت نکلو، بلکہ سامنے سے آؤ تاکہ تم لوگوں کو نظر آؤ اور تم پرہیزگار بن جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل میں یہ جو ابتدا میں حج کا احکامات شروع ہوئے تو بہت سارے جو لوگ تھے وہ تھوڑا اس میں ایک تردد کرتے تھے اور پیچھے سے جا کے اس میں شامل ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جب حج پہ شامل ہو تو اپنے گھر کے دروازوں سے نکلو اور باقاعدہ اس نیت سے حج میں شامل ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ذریعے تمہیں پرہیزگار بنائے گا، اس کے ذریعے تمہاری مغفرت کا سبب بنائے گا، اور اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کرو گے۔ تو میرے خیال میں یہاں تک ٹھیک تھا۔ دوبارہ آج کی اس میں کچھ آیتیں ایسی ہے جو شاید بچوں کو زیادہ سمجھ نہ آئے، لیکن میں تھوڑا لفظی ترجمہ کروں گا، تفصیل میں ظاہر ہے چھوٹے بچوں کے لیے شاید اتنا زیادہ ممکن نہ ہو، لیکن یہ کہ میں لفظی ترجمہ کروں گا انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے اور جب آپ کی 16 17 18 سال عمر ہوگی اور جب آپ دوبارہ قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی تفصیل اس وقت ضرور زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو جسٹ اس وقت میں صرف لفظی ترجمہ آپ کو کروں گا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بارے میں لوگ تم سے پوچھے، عنی عبادی عنی، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا، اور جب، سألک، سوال کرے تجھ سے، عبادی عنی، میرے بندے میرے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میرے بندے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کیا ہے، خدا کس، تو ان کو کہہ دیجئے فَأَنِّي قریب، کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کے بہت نزدیک ہوں، اجیب دعوت، وہ تمہیں تمہارے پاس جب کوئی پکار، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی پکار کا آواز دے، اجیب دعوت، میں اس کی آواز کا جواب دیتا ہوں، الداعی، جب وہ پکارتا ہے، اذا دعانا، پکارنے والا، اذا دعانا، جب وہ
پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اتنے قریب ہوں کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز کا جواب دیتا ہوں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کی شاہرگ سے بھی قریب ہوں. من الحبل الورید. حبل الورید کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے یہ آپ کا بڑا رگ ہے، یہ شاہرگ جس کے ذریعے آپ کا خون کا بہت سارا حصہ پورے بدن میں جو ہے پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بدن اپنے بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب. اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہمارا شارک جو ہے یا جتنا ہمارا بدن ہے. اس لیے جب بھی اللہ سے ہم پکاریں گے، جب بھی دعا کرتے ہیں تو اس نیت سے آپ دعا کریں بچوں اور بچیوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا جو ہے وہ قبول کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اس آیت کے حصے میں اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں اپنے بندوں کے پکارنے کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ میری حکموں کو مانے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي یعنی مجھے قبول کرے، جب میں ان کا رب ہوں، ان کا پالنہار ہوں، ان کو پیدا کرنے والا ہوں اور ان کا پروردگار ہوں اور ان کو اپنے قریب رکھتا ہوں اور میں ان کے اتنے قریب ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے. وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائے، بھی میرے ساتھ یعنی مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت کا رستہ پائے، وہ نیکی کا رستہ پائے، بھلائی کا رستہ پائے. تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے اور اس پہ ایمان لائے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ یہ بھلائی کا رستہ ہے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اُحِلَّ تم پہ حلال ہے لیلہ رات کو، الصیام روزے کے، رفث الی نسائکم کہ تم اپنے مرد اپنے بیویوں سے مل سکتے ہیں. ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہے، پردہ ہے. وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے یعنی مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے، میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے جو ہے وہ پردہ ہے. علم اللہ اور اللہ کے علم میں ہے، انکم کنتم جو تم کرتے تھے، تختانون اس میں کوئی کمی بیشی، خیانت، انفسکم اپنی جانوں پہ، فتاب علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، وعفا عنکم اور تمہیں معاف فرمایا. اگر اس تعلق میں کچھ آپ سے غلطی ہوئی اور آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کیا، اور اب جب اسلام آ گیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا دنیاوی معاملات جو ہے وہ. فالآن بس اب باشروہن تم اپنے میاں بیوی آپس میں ملا کرے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور اللہ سے جو ہے وہ مانگے، اللہ سے مانگے. کون کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں؟ ہریش یو وانٹ ٹو آسک کوشچن؟ اوکے. تو اللہ سے مانگے کیا؟ اولاد. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک اولاد مانگے جو ان کی قسمت میں ہے. وہ کلو وشربو اور کاؤ اور پیو، یعنی اللہ کے دیے گئے میں سے کاؤ. وہ کلو اور کاؤ، وشربو اور پیو. یہ روزے کے بارے میں ہے کہ کب تک کاؤ پیو سحری میں، حتی یتبین لکم جب کہ ظاہر ہو تمہارے واسطے، الخیط الابید، خیط بیسکلی داغے کو کہتے، تار کو کہتے، لائن کو کہتے. خیط الابید سفید دھار، سفید داغا، من خیط الاسود اور کالے داغے، یعنی اندھیرے میں سے سفیدی جب شروع ہو جائے تو یہ سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے، آج کل ہم گھڑی کے حساب سے کرتے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو سحری میں اس وقت تک جب کہ آسمان میں سفیدی شروع ہو جائے. سو وہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبینہ جب ظاہر ہو تم پر، لکم تم پر، الخیط تاگا یا دھار، الابید سفید، من الخیط داغا یا دار، اسود کالے، یعنی کالے دار میں سے سفیدی شروع ہو جائے، من الفجر صبح کے وقت. تو صبح کے وقت جب اندھیرے میں تھوڑی سفیدی شروع ہو جائے تو یہ وہ وقت ہے کہ جو بیسکلی سحری ختم ہونے کا وقت ہے، اور یہاں سے پھر روزے کا
ابتدا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور یہ تم روزہ جو ہے ثم پھر اتموا پورا کرو الصیام روزہ، صوم صیام روزے الی اللیل رات تک، یعنی افطاری تک، مغرب تک. مغرب جب سورج غروب ہو جائے، یاد رکھے کہ اسلامی نظام میں یا اسلامی کیلنڈر میں سورج کے غروب ہونے سے رات شروع ہوتا ہے. جو ہی سورج غروب ہو جائے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے لیل کا یہاں جو مطلب ہے وہ یقیناً سورج کا غروب ہونا ہے یا افطار کا وقت ہے. وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ، اور مت ملو اپنے بیویوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ جب تم اعتکاف کرتے ہو، فی المساجد مسجدوں میں. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کے دوران اپنی بیویوں سے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کا ملنا جائز نہیں. اور یہ اس لیے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حدیں ہیں. تلک یہ ہے حدود، حدیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ مختلف قسم کی حدیں مقرر کی، اور اس لیے کی ہے تاکہ اللہ کی نشانیاں ان پہ واضح ہو اور وہ کامیابی کے راستے کی طرف جائے. کذالک اسی طرح فلا تقربوا کذالک یبین اللہ آیاتی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تمہارے لیے تمام نشانیاں، للناس تمام لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بنے. یہ جتنی بھی باتیں میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک ہی بنیادی مقصد اس پورے قرآن کا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، مسلمان کامیاب ہو جائے، اور کامیابی یہ ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے. تو اس لیے یہ سارا جو پچھلی تفصیل اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں اور اس کے اندر معمولات کے بارے میں اور پھر اعتکاف کے بارے میں، اس تمام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں واضح طور پر سکھا دی، اور اس لیے سکھا دی کہ وہ پرہیزگار. پرہیزگار کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پہ یقین کرے، اللہ کے احکامات پہ یقین کرے، اور آخرت کی کامیابی اس کو نصیب ہو جائے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، وَلَا من مت، تَأْكُلُوا کھانا، اور مت کھاؤ، أَمْوَالُكُمْ اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل غلط طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، جھوٹ اور فریب کر کے دوسرے کا مال مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ کسی کے مال کو یا اپنے مال کو رشوت میں دو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ، فَرِيقًا کسی کا حصہ، من اموال کسی کے مال میں سے، دوسرے کے مال میں سے کچھ حصہ تم کھا لو، بالاسم گناہ کے ساتھ، ناجائز طریقے سے، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ غلط ہو، اور تم حکام کو رشوت دے کے کسی اور کا ناجائز طریقے سے حق مالو، تو یہ ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا سزا. یسألونک عن الاہلہ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک یہ پوچھتے ہیں، عن الاہلہ چاندوں کے بارے میں تم سے، یہ چاند کیوں گھٹتے اور بڑھتے ہیں، یہ چھوٹے اور بڑے کیوں ہوتے ہیں. قل تو کہہ دیجئے، ہی مواقیت، کہ یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے یہ وقت کا تعین کرتا ہے، یعنی وقت معلوم کرتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور اسی کے ذریعے ہم پھر حج کو بھی معلوم کرتے ہیں. ولیس البر اور یہ نیکی نہیں ہے، بأن تات البیوت من ظہورها، بأن کہ بیچ اس کے، تات البیوت تم گھروں میں سے نکلو، من ظہورها پیچھے کی طرف سے، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے کی طرف سے نکلو. ولیکن البر من اتقى، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرو. وَأُوتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور اپنے گھروں سے نکلو، من ابوابها ان کے دروازوں سے، پیچھے دیوار سے پلانگ کر نہیں بلکہ دروازے سے سامنے آ کر حج میں شامل ہو جاؤ. یہی مسلمانوں کا کہ چھپ چھپ کے عبادت اس طرح مت کرو، حج میں تم باقی لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے حج میں آؤ. اس وقت زمانے میں لوگ ابتدائی زمانے میں کفار سے ڈرتے ہوئے یا شرم کرتے ہوئے پیچھے سے جا کے حج میں شامل ہوتے تھے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم آ کے اپنے گھروں سے نکلو اور حج میں شامل ہو جاؤ. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم نجات پاؤ. وہ بس وقت بھی ختم ہو گیا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جو اس قرآن کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو منور کرے، ہمارے بچوں اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ بس بیٹا اب میں دعا کر رہا ہوں، شاید آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو بھی آپ کے دل میں آتے ہیں دعا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم اللهم اجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني شفاعته وانا الليل واطراف النهار يا رب العالمين يا رب العالمين